بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہم بنیادی فقہی مسائل کے اوپر ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں جو طہارت سے متعلق، جو نماز سے متعلق، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے متعلق جو بنیادی فقہی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی عبادت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اور عبادات میں سب سے جو عظیم عبادت ہے وہ نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ جو اسلام کے جو پلرز ہیں جس کے اوپر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے، ان 5 میں سے ایک پلر جو ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، اور اتنی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر اس عبادت کی، نماز کی، اور اس کی درستگی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے طہارت کا ہونا۔ اگر شرعی طہارت ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز کو اس کے ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کیا تو آپ کی ذمہ سے ساقط ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی جو صحت کے لیے طہارت جو شرط ہے، اگر اس کے اندر کوئی خلل آ گیا تو نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا طہارت کا اور شرعی طہارت کا اصول آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی درستگی کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو شرعی طہارت جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے وہ ہے وضو، اور وضو کے لیے 4 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی مس ہو گئی یا اس کے اندر کوئی خلل آ گیا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوا ہے، اور نتیجتاً آپ کا وضو نہیں ہوا ہے۔ 4 فرائض وضو کے کون سے ہیں، جس کو قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو میں 4 چیزیں جو ہیں وہ فرض رہیں گی۔ سب سے پہلے منہ دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، اور تیسرے میں آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور چوتھا اور آخری فرض ہے کہ آپ کو دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، آج کسی جنگ میں، کسی لڑائی جھگڑے میں اگر کسی کا عضو، اعضائے وضو میں سے کوئی عضو تلف ہو جاتا ہے، بازو کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، تو پھر مصنوعی ٹانگ جو ہے یا مصنوعی ہاتھ وہ لگوا لیا، تو اس کو وضو میں یا غسل جنابت میں دھونے کا حکم کیا رہے گا؟ تو اگر تو وہ پورا جو ہاتھ ہے وہ کٹ گیا ہے اور کچھ حصہ اس کا باقی ہے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مصنوعی ہاتھ کو جو لکڑی کا ہے یا پلاسٹک، جو بھی مصنوعی ہاتھ اور آرٹیفیشل ہاتھ لگا ہے، اس کو وضو میں دھونا یا غسل جنابت میں اس کو دھونا فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ حصہ باقی ہے تو اس کو دھونا رہے گا جتنا حصہ باقی ہے۔ لیکن اگر مصنوعی پورا لگا ہوا ہے اور کوئی بھی اس کے پورے عضو کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں تھا تو اس کو دھونا ضروری نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔